آنکھیں بند کر کے 1000 بار پڑھ کے آپ نے آنکھیں کھول دینی ہیں، اور اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی۔ زندگی میں ایک حاجت کے لیے صرف ایک بار، پھر جب کوئی اور حاجت پیش ہو پھر دوبارہ اس حاجت کے لیے کریں۔ تو زندگی میں کسی بھی حاجت کے لیے ایک بار کرنی پڑتی ہے، بار بار نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے فرض نماز پڑھ کے سنت سے فارغ ہوں تو وطر سے پہلے سنت اور وطر کے درمیان بس ایک کلمہ آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے 1000 بار، اور اس کے بعد فوراً جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تیر بہدف قبول ہوگی، اور ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس وقت آپ کا پورا نہ ہو۔ ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، اسی رات آپ کو خوشخبری مل جائے گی جب آپ وطر سے پہلے یہ عمل کریں گے۔ آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو جو آپ نے سال سے کوششیں کی، وظائف پڑھے، آپ کو ناممکن لگ رہا ہے کہ بھئی یہ حاجت ناممکن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کے سامنے کوئی ناممکن نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ہم حاصل کرنے کا طریقہ ہم جان لیں تو انشاءاللہ العزیز اس حاجت کے لیے جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہو کہ آپ کے خیال میں یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ سنت اور وطر کے درمیان یہ عمل کریں اور اسی رات آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ 4 شرائط ہیں جو زندگی کے اصول ہیں، بھئی اس کے بغیر آپ کو کوئی بڑا بزرگ بھی اجازت دے لے، تو جب آپ میں یہ 4 چیزیں موجود نہیں ہوں گی تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، اور اگر آپ کو اجازت بھی نہ دے آپ میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی تو آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ وہ 4 چیزیں، 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وظائف کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ اللہ کو تو آپ نے ناراض کر دیا، اللہ نہ کرے۔ آپ تو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ نے 700 مرتبہ تقریباً قرآن عظیم میں فرمایا ہے، حکم دیا ہے واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ۔ آپ نماز نہیں پڑھتے اور بڑے بڑے تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا شرط 5 وقت کی نماز۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ آپ حرام سے بچ کر رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا کر یا رب پکار رہا ہوگا تو اس کی دعا رد ہو جائے گی جب تک وہ حرام سے نہیں بچے گا۔ تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان ہوگا اس کا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس خوش نصیب کو اللہ پر پورا یقین ہو کہ میرا رب بہت مہربان ہے، کریم ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، تو شک کی کیا بات ہے کہ اللہ پہ شک کریں۔ تو یقین کامل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو کہ بھائی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، کبھی بھی قبول، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی قبول ہو جائے، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اس کو تو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، تو اللہ پہ شک نہ کریں یقین کامل کے ساتھ، تو شک کرے گا تو وظیفہ رد ہو جائے گا، دعا رد ہو جائے گی۔
چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب آپ کا وظیفے کا تلفظ ہی غلط ہو تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ الٹا عذاب ہوگا، کیونکہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ تو آپ نے صحیح طریقے سے سیکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفہ انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں بس وتر سے پہلے یہ وظیفہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ زندگی میں، ایک حاجت کے لیے ایک بار، اور انشاءاللہ اسی رات آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ کو کوئی خوشخبری مل جائے گی کہ آپ کی حاجت پوری ہونے والی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ مرد تو مسجد میں فرض پڑھ کے گھر میں آئے، گھر میں تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، اور عورتوں کو تو ویسے ہی گھر میں نماز پڑھنا ہے، تو فرض بھی نماز، اس کے بعد فرض کے بعد دیکھو مرد حضرات مسجد میں فرض پڑھ کے گھر واپس آ جائیں، گھر میں کسی علیحدہ کمرے میں جہاں کوئی بھی نہ ہو، اس کمرے میں 2 رکعت سنت پڑھ کے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے وتر سے پہلے۔ تو آپ نے وتر سنتوں اور وتر کے درمیان 2 رکعت پہلے پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے یعنی قضاء حاجت کے لیے، صلاۃ حاجت کے طور پر آپ نے نیت سے 2 رکعت پڑھنے، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جب ان سے فارغ ہوں تو بیٹھ کر آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ دعا پڑھنی ہے 1000 مرتبہ، اور پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح اس کے بعد آنکھیں کھول دیں اور جو بھی دعا کریں اسی وقت قبول ہوگی۔ عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر، وتر سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، اور آنکھیں بند کر لیں، اور آپ یہ وظیفہ 1000 بار پڑھیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبة والمغفرة لوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبة والمغفرة لوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ یہ استغفار، یہ کلمہ آپ نے 1000 بار آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے سنت اور وتر کے درمیان بیٹھ کے 1000 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بالکل کسی سے بات بھی نہ کرے اور بس علیحدہ کمرے میں ہوں۔ 1000 بار پڑھ کے آپ نے پھر آنکھیں کھول دینی ہیں، اور اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اسی وقت قبول ہو جائے گی، اسی وقت جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس پر انشاءاللہ زندگی میں ایک حاجت کے لیے صرف ایک بار، پھر جب کوئی اور حاجت پیش ہو پھر دوبارہ اس حاجت کے لیے کریں۔ تو زندگی میں کسی بھی حاجت کے لیے ایک بار کرنی پڑتی ہے، بار بار نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام دنیا و آخرت کے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔